یہ والا پیغام عزیزان محترم، ہم اور آپ آج جس محفل پاک میں شرکت کیے ہوئے ہیں، اس محفل پاک کو ہم اور آپ شب معراج کے نام سے جانتے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ہمارے بزرگان دین سے اس رات کی بہت بڑی فضیلت حدیث کی کتابوں میں بزرگان دین کے اقوال میں وارد ہوئے ہیں۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ 27ویں شب کے اندر اگر کوئی بندہ مومن 20 رکعت نماز پڑھے اس طرح کہ ہر رکعت میں شروع میں سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت کرے اور اس کے بعد میں سورہ اخلاص شریف پڑھے، تو حضرت انس فرماتے ہیں اسی طریقے سے اگر وہ 20 رکعت 10 سلام کے ساتھ مکمل کر لے، اس کے پڑھنے والے کو اور اس کے اہل عیال کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور دوسری روایت میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب معراج اگر کوئی بندے مومن 12 رکعت نماز نفل پڑھے اس طرح کہ پہلے شروع میں سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت کرے، اس کے بعد میں جو اسے قرآن کی آیت کریمہ یاد ہو وہ پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کا 100 مرتبہ ورد کرے، اس کے بعد میں استغفر اللہ کا 100 مرتبہ ورد کرے، اس کے بعد میں 100 مرتبہ اپنے آقا پر درود بھیجے۔ اب اس کے بعد میں کوئی انسان دینی اور دنیاوی امور کے لیے اگر دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا بلکہ فوراً قبول فرماتا۔ آج کے رات کی بہت بڑی فضیلت ہے، آج کی رات آپ جاگیں، شب بیداری کریں، عبادتیں کریں، اور جن کے ذمے فرض نمازوں کی قضا ہو تو وہ تمامی حضرات فرض نمازوں کی قضا آج کی رات پوری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کیوں لے کے گیا؟ تاکہ اس خاص بندے کو اپنی نشانیاں دکھائے جو اللہ نے مسجد اقصی کے ارد گرد رکھی ہے۔ بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے معراج کا ذکر سب سے پہلے اپنے پاکی سے ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماضی، حال، مستقبل، پریزنٹ، فیوچر اور جتنے بھی زمانے اللہ سارے زمانوں کے احوال اور ان کے علموں کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ ایک قوم ایسی بھی آئے گی جو پڑھے گی تو نبی کا کلمہ لیکن کہے گی کہ نبی کو معراج نہیں ہوئی۔ اچھا، آپ نے کہیں دنیا میں ایسی قوم بھی دیکھی ہے؟ آپ دنیا کے ماننے والوں کا جائزہ لیں، اور اگر آپ کسی ہندو سے آپ پوچھیں کہ آپ کے رام جی کیسے تھے تو اس کی تعریف کرے گا، برائی نہیں کرے گا۔ اگر آپ کرسچن سے پوچھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے تھے تو وہ اپنے پیغمبر کی تعریف ہی کرے گا، کبھی برائی نہیں کرے گا۔ اگر آپ یہودی سے پوچھیں کہ آپ کے موسیٰ علیہ السلام کیسے تھے، ہمارے بھی پیغمبر ہیں، تو وہ ان کی برائی کبھی نہیں کرے گا، کہے گا ہمارے موسیٰ پیغمبر تو ایسے تھے کہ ان کے ہاتھ میں جو عصا تھا، عصا وہ عصا اژدہا بن جاتا تھا۔ عصا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں مارتے تھے تو سمندر راستہ دے دیتا تھا۔ کرسچن کہے گا میرے پیغمبر کی شان یہ تھی کہ اگر ٹھیکر لگا دیا تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ لیکن دنیا میں ایک ایسی قوم بھی ہے جو اپنے نبی کا کلمہ پڑھتی، لیکن اگر اس سے پوچھو کہ نبی آپ کے علم غیب جانتے تھے تو کہے گا نہیں جانتے۔ سب لوگ دنیا میں ایک قوم ایسی بھی ہے جو پڑھے گی نبی کا کلمہ، کہے کہ ہم امت محمدیہ ہیں، لیکن اس سے کہو کیا تمہارے نبی پاور والے تھے تو کہے کہ نہیں، پاور والے نہیں تھے۔ دنیا میں یہ قوم بھی ہے جو اگر آپ اس سے کہو کہ جو جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو کیا اس نبی نے کبھی مردہ زندہ کیا تھا، تو کہیں گے نہیں، ایسا ہو بھی نہیں سکتا ہے کبھی۔ اب اگر کوئی عیسائی یہ دعویٰ کرتے کہ تم کہتے ہو کہ تمہارے رسول سارے رسولوں سے افضل ہیں، سارے نبیوں سے افضل ہے،
اب تمہارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ تم کہتے ہو تمہارے نبی نے مردہ نہیں زندہ کیا اور ہمارے عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا ہے، تو تمہارے نبی کیسے افضل ہوئے؟ ان اندھوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی تعریف بیان کرنی چاہیے یا ان کے اندر تنقید کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا کہ قریب رہ کے حقیقت کو وہ سمجھ نہ سکا کون ابو جہل۔ نبی علیہ السلام کے بہت قریب رہتا تھا، گھر کے قریب میں رہتا تھا، رشتے میں چچا بھی رکھتا تھا۔ قریب رہ کے حقیقت کو وہ سمجھ نہ سکا تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے، دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے۔ جنہوں نے مصطفیٰ علیہ السلام کو عقیق اور عمیق نظروں سے دیکھا ہے وہ کہہ اٹھے یا رسول اللہ، نہ طاعت پر نہ تقویٰ پر نہ زہد و اتقاء پر ہے ہمارا ناز، جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو معراج مانتے ہیں، نبی علیہ السلام کو ہم سنی، ہم اپنے نبی کو باپاور بھی مانتے ہیں، اپنے نبی کو علم والا بھی مانتے ہیں، اپنے نبی کو افضل و اعلیٰ بھی مانتے ہیں، اور بریلی کی امام کی زبان میں کہہ لو تو سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب چمک والے اجروں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، انبیاء سے کرو عرض مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی۔ سب نے آواز دیا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ نہ اور بریلے کے امام نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ ہم اپنے نبی کو تو باپاور مانتے ہیں، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ہمارا نبی بے اختیار نہیں بلکہ الحمدللہ با اختیار ہے۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ہمارا وہ نبی بے علم والا نہیں ہے بلکہ الحمدللہ خدا کے بعد سب سے زیادہ علم والا ہے۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم سنی مسلمان یہاں بیٹھ کر نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں، ہمارے مصطفیٰ اپنی قبر انور میں بیٹھ کر ہمارے درود پاک کو ملاحظہ بھی فرماتے ہیں۔ اتنا تو ہمارا عقیدہ ہے اور اسی پر ہمارا ایمان قائم دائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی اور پھر وہاں سے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اپنے نبی کو لے کر کے گیا۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو معراج عطا فرمایا، کسی نبی کو اس زمین کے اوپر معراج دیا، کسی نبی کو اسی آسمان کے نیچے اللہ نے معراج عطا فرمائی۔ لیکن جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی تو میرے پاک پروردگار عالم نے، ہم سب کے رب نے اپنے نبی کو اس زمین کے اوپر نہیں، اس آسمان کے نیچے نہیں، بلکہ اس زمین سے اوپر اور آسمان سے بھی اوپر، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر، لامکا سے بھی آگے، رنا فتح اللہ سے بھی آگے، کعبہ قصین سے بھی آگے، وہاں پہ معراج کرائی جس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اور بریلی کے امام کہتے ہیں وہی لامکا کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، کوئی مکان نہیں، یہ نبی ہے کہ جس کا ہے یہ مکان، وہ خدا ہے کہ جس کا مکان نہیں۔ اللہ نے سارے نبیوں کو معراج کرائی ہے۔ حضرت آدم کو اللہ نے جب پیدا کرنا چاہا آپ کے خمیر کو تیار کرایا اور کرانے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر کے اندر روح کو پھونکا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے جب جسم میں جان آتی ہے اور جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جان آ گئی، حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنی نظر اٹھا کر کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ تمام کے تمام فرشتے حضرت آدم پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، حضرت آدم پر درود بھیج رہے ہیں۔ حضرت آدم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے مالک و مولا، اس درود بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آدم اس سے بلند مقام تمہارا ہے، ابھی تو فرشتے تمہیں سجدہ کریں گے۔ اللہ نے فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرا دیا، آدم علیہ السلام کی معراج ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمین پہ معراج کرایا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمین پہ معراج کرایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وَاذْكُرْ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ حضرت ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ اللہ کے ایک سچے نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ فرشتے آپ سے ملاقات کرنے آتے تھے۔ ایک بار ایک فرشتہ آتا ہے، آپ نے پوچھا کہ اے فرشتہ
فرشتے بتا تو صحیح آخر تو کہاں کا رہنے والا ہے اور اللہ نے تیرے ذمے کام کیا دیا ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا تھا اے اللہ کے پیغمبر اللہ نے میری ڈیوٹی آسمان میں لگائی ہے اور آسمان میں جو سورج چلتا ہے اس سورج کو چلانے کے اللہ نے مجھے متعین فرمایا ہے، ان فرشتوں کے ساتھ میں میری بھی ڈیوٹی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو فرماتے ہیں یہ بتا آسمان زمین سے بہت دور ہے اور آسمان میں سورج ہے، تو سورج کی حرارت زمین پر پڑتی ہے تو زمین والے اس کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، آخر تم لوگ گرمی کیسے برداشت کرتے ہو؟ اس فرشتے نے عرض کیا اے اللہ کے پیغمبر ہم گرمی کو برداشت کرتے ہیں، آخر اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے بار الہ میں دعا کیا اور دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہا اے مالک و مولا جو آسمان میں فرشتے ہیں وہ فرشتے جو سورج کو چلاتے ہیں ان فرشتوں کی گرمی میں تخفیف فرما دے، ان کی گرمی کو کم کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ادریس علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے اور وہ فرشتے جو سورج کو ہانکتے ہیں ان کی گرمی کو کم کر دیتا ہے۔ اب تمام فرشتے تعجب خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں اور آپس میں باتیں کرتے ہیں یار ابھی تک تو اتنی گرمی تھی آخر اچانک سے گرمی کیسے کم ہو گئی؟ تو کوئی فرشتہ پکار کر کے کہتا ہے یہ تمہاری وجہ سے نہیں ہوئی ہے بلکہ اللہ کے پیغمبر حضرت ادریس کے دعا کی وجہ سے کم ہوئی ہے۔ عزیزان محترم اب فرشتوں نے آپ کی زیارت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے مالک و مولا جس پیغمبر نے ہمارے لیے دعا کیا ہے اس پیغمبر کی ہمیں زیارت کرا دے۔ اللہ نے حضرت ادریس کو آسمان پہ بلایا اور بلانے کے بعد میں آپ کو فرشتوں کی زیارت کرائی اور فرشتوں سے آپ کی زیارت کرائی، آپ کو آسمانوں کا سیر کرایا جاتا ہے۔ کراتے کراتے فرشتے جو ہے آپ کو جنت کے قریب لے کر کے پہنچتے ہیں۔ اب جب جنت کے قریب لے کر کے پہنچے حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت کو ایسے نظروں سے دیکھا اور فرشتوں سے کہا اے فرشتوں بتاؤ یہ کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یہ جنت ہے۔ کہا ایک کام کرو میں جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا تھا نانا اے اللہ کے پیغمبر آپ جنت کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اس لیے کہ جب تک امت محمدیہ اس جنت کے اندر داخل نہیں ہو جاتی ہے کوئی اور جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا تھا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو اللہ ہمیں اجازت دے دے گا۔ فرشتوں نے کہا رب کی بارگاہ میں اے پاک پروردگار عالم یہ تیرا پیغمبر ادریس ہے یہ چاہتا ہے کہ جنت میں چلا جائے جنت کو دیکھ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور میرے پیغمبر ادریس کو اندر جانے دو۔ عزیزان محترم حضرت ادریس علیہ السلام جنت کے اندر جاتے ہیں۔ اب تھوڑا سا وقت گزرتا ہے تمام چیزوں کا آپ مشاہدہ فرماتے ہیں، باہر سے فرشتے آواز دیتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر ادریس اب نکلو، اب جنت سے نکلو کافی ٹائم ہو گیا ہے، اب چلو زمین کے اندر چلو۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام فرماتے ہیں ارے فرشتوں کیا تم جانتے نہیں ہو ایک بار جو جنت میں آ جاتا ہے وہ پھر جنت سے باہر نہیں جایا کرتا ہے۔ اب میں جنت سے باہر نہیں جاؤں گا، اب میں اس کی جنت کے اندر رہوں گا۔ فرشتوں نے کہا تھا جس میں جب تک محمد رسول اللہ کے امتی نہیں آ جاتے جنت ہر ایک کے اوپر حرام ہے۔ حضرت ادریس نے کہا یہ بتاؤ تم کہتے ہو جب تک محمد نبی کے امتی نہیں آ جاتے جنت میں کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ ابھی ابھی میں جنت میں دیکھ کے آ رہا ہوں وہاں پہ تو حور و غلمہ موجود ہے، وہاں پہ تو قدسی موجود ہے، وہاں پہ میں نے حوروں کو دیکھا ہے، وہاں پہ میں نے غلمان کو دیکھا ہے، وہاں پہ میں نے الگ الگ مخلوقات کو دیکھا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا تھا وہ کوئی مخلوقات جنت میں رہنے والی نہیں ہے بلکہ وہ تو نبی کے امتی کی خدمت گزاری ہے اور نبی کے امت کی خدمت میں رہنے کے لیے وہ جنت کو آراستہ کر رہے ہیں، جنت کو سنوار رہے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا جملہ سن لیو اور اپنے تختے دل پہ نوٹ کر کے جانا اور لکھ کر کے لے کے جانا کہ ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تو آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے۔ حضرت ادریس ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں اگر ایسی بات ہے کہ جو محمد نبی کے امتی کا جو خدمت گزار ہوگا وہی جنت میں رہ سکتا ہے تو تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ میں اس جنت میں محمد رسول اللہ کا خدمت گزار بن کے رہنا چاہتا ہوں، اس کا خادم بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت ادریس کو معراج ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے معراج کرائی ہے اور کہاں کرائی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے فرمایا موسیٰ اگر مجھے میرے جلووں کو دیکھنا چاہتے ہو آؤ کوہ
طور پہ آ جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کی تیاری کرتے ہیں, روزہ اور عبادت کرتے ہیں, اور 40 دن کی تیاری کرنے کے بعد میں کوہ طور پہ تشریف لے جاتے ہیں. اب کرتے ہیں ربی ارنی, اے مالک و مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے ہو, لم ترانی موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ میں خود نہ چاہ لوں. حضرت موسیٰ بار بار عرض کرتے ہیں, اللہ کے دربار سے بار بار آواز آتی ہے موسیٰ تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے. جب موسیٰ کا اصرار حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ آؤ کوہ طور پہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ میں تمہیں اپنا دیدار کراؤں گا, لیکن سب سے پہلے اپنے جلووں کی ایک چھڑکیاں میں تمہارے اوپر ڈالوں گا. اگر تم اس کو برداشت کر سکے تو پھر میرا بھی دیدار کر لو گے. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنے جلووں کے جلووں میں سے ایک سوئی کے ناکے کے دانے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر اور حضرت موسیٰ پر اپنے جلووں پر نزول فرمایا ہے. کیا دیکھا جاتا ہے کہ وَخَرَّ موسیٰ صَعِقًا, حضرت موسیٰ گرے اور بے ہوش ہو گئے, اور طور پہاڑ جو ہے وہ سورما بن جاتا ہے. جب حضرت موسیٰ ہوش میں آتے ہیں, اب حضرت موسیٰ کی بینائی کا یہ عالم تھا. حضرت موسیٰ خود کہتے ہیں جب سے میں نے اللہ کے جلووں کو دیکھا ہے اس وقت سے لے کر اب میری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ 52 میل کے دوری پر کالے پہاڑ پر کالی رات میں کالی چوٹی کے چاند کو بھی دیکھا کرتا ہوں. اس لیے روشنی آ جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جلوے کو برداشت نہ کر سکے, لیکن یہاں آمنہ کا لال ہے. آمنہ کے لال نے کبھی خواہش بھی نہیں کی کہ میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, بلکہ آمنہ کا لال محض استراحت ہے. حضرت جبریل کو رب تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے اور کہتا ہے جبریل, حضرت جبریل عرض کرتے ہیں اے رب قدیر بتا کیا حکم ہے. اللہ فرماتا ہے جاؤ جنت میں چلے جاؤ اور جنت کو آراستہ کر دو, جنت کو مزین کر دو, جنت کو سوار اور سنگار دو, اور جاؤ فرشتوں میں اعلان کر دو. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں رب قدیر آخر جانا کہاں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے جبریل ابھی مت پوچھو, پہلے جاؤ تیاری کرو. حضرت جبریل آتے ہیں 70,000 فرشتوں کو لیتے ہیں اور 70,000 ان فرشتوں کو لیتے ہیں جن میں سے ہر ایک فرشتہ 1 لاکھ فرشتوں کا مالک و مختار تھا. یعنی 70,000 سردار فرشتوں کو لیتے ہیں, لے کر کے بارے علاقہ میں آ جاتے ہیں. عرض کرتے ہیں مالک و مولا آخر کیا حکم ہے. میرا رب ارشاد فرماتا ہے حضرت اسرائیل کو کہو آج کی رات کسی کی روح نہ نکالے. حضرت میکائیل کو کہو آج کی رات جو ہے رزق کی تقسیم کو بند کر دے. حضرت اسرافیل سے کہہ دو آج کی رات وہ سور نہیں پھونکیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو کہا آج کی رات کے اپنے معاملات کو روک دو, اپنے کاموں کو روک دو. گویا رب تبارک و تعالیٰ نے وقت کو روک دیا, اپنے زمانے کو روک دیا, اپنے ٹائم کو روک دیا. اسی لیے تو ہمارے علماء فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ اتنے وقت میں آسمان پہ گئے, رب سے مل کے آ بھی گئے, اتنے وقت میں گئے بستر بھی رہا گرم اور زنجیر بھی ہلتی رہی. اسی اثنا میں آئے اور گئے محمد, یعنی ایسا وقت تھا اس کی کوئی تقسیم بھی نہیں کی جا سکتی ہے. اب حضرت جبریل عرض کرتے ہیں مالک و مولا آخر حکم کیا ہے اب تو بتا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل سے کہا کہ اے جبریل جاؤ آج روئے زمین پہ چلے جاؤ, آج میرے محبوب کو آسمان پہ لے کے آنا ہے, آج میرے محبوب کے معراج کی رات ہے. اے سنی مسلمانوں, آج ہم اور آپ جس رات میں یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے. آج ہی کی رات میں یعنی 26 رجب کی تاریخ تھی اور 27ویں کی شب تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل سے کہا جبریل جاؤ. حضرت جبریل جب آنے لگے آپ جنت کی جانب بڑھے. اللہ نے ارشاد فرمایا اے جبریل آخر جنت میں کیا کرنے جا رہے ہو. حضرت جبریل نے عرض کیا بارے الہ آخر گھٹا تو اندھیری رات ہے, اندھیری رات چھائی ہوئی ہے, تیرے محبوب کو معراج پہ لے کر کے آنا ہے. میں جنت سے جنت کی کلی لے لوں, جنت سے جنت کے لانٹین کو لے لیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ جبریل پریشان نہ ہو, اے جبریل روشنی کے لیے غمزدہ نہ ہو. ارے میں نے اپنے محبوب کو جب بنایا تھا تو میں نے اپنے محبوب کے چہرے کے اوپر اپنے پردے جلالت کے 70,000 پردوں کو ڈالا تھا. ایک پردہ ہٹا دینا ساری کائنات روشن و منور ہو جائے گی. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, مسلک اعلی حضرت زندہ باد, معراج مصطفیٰ زندہ باد.
कोई काम करते हैं ना, अगर अंधेरी रात हो तो सबसे पहले हम उजाले का इंतजाम करते हैं। खास करके अगर हमें सफर पे जाना हो तो सबसे पहले हम उजाले का इंतजाम करते हैं। हज़रत जिब्रील जब जन्नत की जानिब बढ़े, हमने रोक दिया, फरमाया जिब्रील कहा, हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ किया मालिक मौला अंधेरी रात है, तेरे महबूब को सफर पे लाना है, सफर मेराज में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले जाना है, वहाँ से आसमानों पे लाना है, आखिर रोशनी का तो इंतजाम होना चाहिए, इसलिए मैं जन्नत से जन्नत के लालटेन और जन्नत के किंदीले लेने जा रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील क्या तुम भूल गए, मैंने जब अपने महबूब को बनाया था तो अपने पर्दे जला रखे, 70,000 पर्दे को रखा था, एक पर्दा हटा देना सारी कायनात रोशन हो जाए। अब यहाँ पे अगर किसी इंसान को शक होता हो तो मैं उसके शक को दूर कर दूँ। वो इंसान जो अपने नबी को सिर्फ बशर मानता है उसका कोई इलाज नहीं है, उसे चाहिए कि वो अपना इलाज कराए। हम अपने नबी को बशर तो मानते हैं लेकिन ऐसा बशर मानते हैं, हम अपनी तरह नहीं मानते बल्कि अफजलुल बशर मानते हैं। हम नबी को नूर भी मानते हैं लेकिन ऐसा नूर नहीं मानते जैसा खुदा का नूर। हम नबी को नूर मानते हैं, खुदा के नूर की तरह नहीं मानते। हम रसूल को बशर भी मानते हैं लेकिन अपनी तरह नहीं मानते बल्कि अफजलुल बशर मानते हैं। और हम ये तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, आखिर रज़ा ने खत्म सुकल इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत जिब्रील अमीन ने जब इतना सब कुछ कर लिया, अब हज़रत जिब्रील हाज़िर खिदमत होते हैं और जब आए तो क्या देखा, मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है हदीम काबा के अंदर अपनी चचाज़ाद हमशीरा हज़रत उम्मे हानी के घर में आराम फरमा है। आखिर आराम फरमाने की वजह क्या है? इससे पहले मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है रातों को जाग कर इबादत किया करते थे। रात रात पर मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते थे। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुम अल-लैला इल्ला क़लीला। अल्लाह फरमाता है ऐ काली कपड़ी ओढ़ने वाले मुस्तफ़ा, ऐ मुज़म्मिल चादर ओढ़ने वाले मुस्तफ़ा, आप रात को बहुत इबादत करते हैं, आपके पाँव में वर्म आ जाता है, आपके पाँव मुबारक में सूजन आ जाती है, आप कम इबादत किया करें। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को इबादत करने से ज्यादा मना फरमा रहा है, इसलिए कि आपके ज़िम्मे तबलीग का भी काम है, आपको जंग भी करनी है, आपको इस्लाम के झंडे को बुलंद भी करना है। और इससे पहले मेरे मुस्तफ़ा सारी रात इबादत किया करते थे, लेकिन आज की रात महबूब का अलग अंदाज है। आज मेरे मुस्तफ़ा अपनी चचाज़ाद हमशीरा हज़रत उम्मे हानी के घर में आराम फरमा है, वहाँ में इस्तिराहत है। और क्यों वहाँ में इस्तिराहत है? उसी साल में मेरे नबी की बीवी और प्यारी बीवी हज़रत खदीजतुल कुबरा का भी इंतकाल हुआ। उसी साल में आपके जो है चचा हज़रत जनाबे अबू तालिब का भी उसी साल में इंतकाल होता है। और उसी साल में, इसीलिए उस साल को आमुल हुज़्न कहा जाता है। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी दिन ताइफ के बाजार में गए थे ताकि लोगों को इस्लाम की दावत दिया जाए। तो मेरे मुस्तफ़ा ताइफ की बाजार में जाते हैं और लोगों को कहते हैं लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुम ला इलाहा कह दो कामयाब हो जाओगे। तो उन लोगों ने बजाय मानने के मेरे मुस्तफ़ा को पत्थर मारे हैं, इतने पत्थर मारे हैं। हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा कहते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा के पाँव मुबारक में जो जूतियाँ थी वो खून से भर गई थी। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जख्मों से चूर चूर होकर जमीन पर बैठ जाते थे तो ताइफ के नौजवान गुंडे जो है आकर के मुस्तफ़ा को दोनों बाजू पकड़ कर उठाते थे और उठा करके फिर पत्थर मारते थे। मेरे मुस्तफ़ा फिर बैठ जाते थे। इतना जुल्म सितम किया गया मेरे मुस्तफ़ा पर कि हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदन पर कहीं ऐसी कोई जगह भी बाकी नहीं थी जहाँ पे पत्थर के निशान ना हो, जहाँ पे जख्मों के निशान ना हो। ऐ सुन्नी मुसलमानों, आज भी दीन पर काम करने वाले लोगों को मानो तशमीह का निशाना बनाया जाता है। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ताइफ के लोगों को पैगाम दिया, चाहिए ये था, हकीकत का मजाज ये था, उन लोगों को मान लेनी चाहिए थी, लेकिन उन लोगों ने माना नहीं बल्कि नबी पर जुल्म सितम किए। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत परेशान हाल है। एक बाग में आते हैं, आने के बाद में बैठ जाते हैं। अब हज़रत जिब्रील अमीन हाज़िर खिदमत होते हैं, उनके बाद में पहाड़ों का फरिश्ता हाज़िर खिदमत होता है। हम करता है या रसूल अल्लाह, मैं पहाड़ों का मालिक हूँ, अगर आप हुक्म दे ये ताइफ बाजार जो है, ये ताइफ का शहर जो है ये तो पहाड़ों के बीच में आता है। या रसूल अल्लाह, अगर आप मुझे हुक्म दे मैं दोनों पहाड़ों को मिला देता हूँ, पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर देता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया नहीं नहीं, ये लोग मुझे नहीं जानते हैं, जिस दिन मुझे पहचान लेंगे उस दिन ये पत्थर नहीं बरसाएंगे बल्कि मेरे कदमों पे
فائدہ دینے والوں کو دعائیں دی ہیں، اپنے اوپر پتھر برسانے والے لوگوں کے لیے آپ نے ہلاکت کی دعا نہیں کی ہے، بلکہ آپ نے ان کے سلامتی کی دعا کی ہے۔ ہوا کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ان طائف کے لوگوں نے آپ پر بڑا ظلم و ستم کیا ہے، میں ہواؤں کا مالک ہوں، اگر آپ حکم دیں میں اتنی تیز ہوا چلا دیتا ہوں کہ طائف کا شہر بزمین سمیت ان کو اکھاڑ کر کے پھینک دیتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے ہیں، اسی لیے مجھ پر پتھر برسا رہے ہیں، جس دن یہ لوگ مجھے پہچان جائیں گے اس دن یہ پتھر نہیں بلکہ اپنی اولاد کو میرے قدموں پہ قربان کریں گے۔ عزیزان محترم، میرے مصطفیٰ علیہ السلام طائف سے فرق کر کے اسی دن آتے ہیں۔ مصطفیٰ علیہ السلام کا دل بڑا پریشان حال تھا، بڑا غمزدہ تھا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے بعد میں جب حضرت عائشہ نے کافی سال گزر گئے، جب اسلام پورے عروج پہ آ گیا تو حضرت عائشہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا آپ کو دین اسلام کی تبلیغ میں کبھی تکلیف ہوئی ہے؟ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں نے جب طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو مجھے جو ان لوگوں نے تکلیف دی تھی عائشہ، آج بھی وہ تکلیف مجھے یاد ہے۔ جب میں یاد کرتا ہوں میرے بدن کا روا کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اسی دن طائف سے واپس آتے ہیں۔ میرے آقا کا دل بڑا پریشان حال تھا، میرے مصطفیٰ بڑے غمزدہ تھے۔ نبی تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ کے اندر آتے ہیں، وہاں پہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے مالک و مولا میں تیرے بندوں کو تو اسلام پہ بلا رہا ہوں، تیرے بندوں کو ایک خدا کی عبادت کے لیے بلا رہا ہوں، تیرے بندوں کو تیری جانب بلا رہا ہوں، مگر اے میرے مالک و مولا یہ بجائے ماننے کے مجھے تکلیف دیتے ہیں، کوئی تو ہمیں پتھر مارتا ہے، کوئی گالیاں دیتا ہے، کوئی کوڑا اور کرکٹ ڈالتا ہے، اے مالک و مولا کوئی میرے پیٹھ پر جو ہے لا کر کے اونٹنی کی اوجڑی کو رکھ دیتا ہے۔ بڑے پریشان حال تھے، اتنا عرض کرتے کرتے آپ اپنی ہمشیرہ ام ہانی کے گھر میں آتے ہیں اور آ کر کے محض استراحت ہو جاتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تنام عینایا ولا ینام قلبی، یعنی میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہے لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے، اسی لیے اگر آپ سو جائے تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر ہم سو جائے تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن نبی کی ذات واحد ذات ہے، اگر نبی سو جائے تو نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہے لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے۔ عزیزان محترم، مصطفیٰ جانے رحمت محض استراحت ہے، حضرت جبریل آتے ہیں، آنے کے بعد میں حضرت جبریل جب دروازے پہ پہنچے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مالک و مولا کیا دروازے کے کھٹکھٹاؤ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جبریل اگر تو دروازے کو کھٹکھٹائے گا تو میرا محبوب تیرے لیے اٹھ کر کے دروازہ کھولے گا اور تیری تعظیم ہو جائے گی۔ اے جبریل میں نے تیری تعظیم کے لیے نہیں بھیجا ہے بلکہ اپنے محبوب کی تعظیم کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا پھر کہاں سے جاؤ؟ اللہ فرماتا ہے جو ہے چھت پہ چلے جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھت کو حکم دیا، چھت آرام سے شک ہو جاتا ہے، آرام سے راستہ دے دیتا ہے۔ حضرت جبریل امین نازل ہوتے ہیں، آ کر کے حضرت جبریل امین کیا دیکھتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت سو رہا ہے، نبیوں کا جان سو رہا ہے، جان کائنات آرام فرما ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا جگاؤ تو جگاؤ کیسے؟ یا ہلا کر کے جگاؤ یا ہاتھ پکڑ کے جگاؤ یا آواز دے کر کے جگاؤ؟ اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے اے جبریل نہیں میرے مصطفیٰ کو آواز دے کے مت جگانا، اس لیے کہ یہ وہ دربار ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ فرشتوں کو بھی آواز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کا یہ جاہل انسان کہتا ہے کہ نبی تو ہماری طرح ہے، ذرا اسے سوچنا چاہیے حضرت جبریل کو بھی آواز کرنے کی اس بارگاہ میں اجازت نہیں ہے، یعنی حضرت جبریل بھی اس نبی کے برابر نہیں ہے، تو آج کا یہ جاہل انسان نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا پھر تیرے نبی کو کیسے بیدار کرو؟ تو اللہ فرماتا ہے اے جبریل اپنے وجود پہ غور کرو، اپنے وجود پہ غور و فکر کرو، میں نے جب تمہیں بنایا تھا تو تمہارے سارے جسم کو میں نے نور سے بنایا تھا، لیکن تمہارے ہونٹوں کو میں نے کافور سے بنایا ہے، اور کافور میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اے جبریل میرے محبوب کے قدموں پہ اپنے ہونٹوں کو رکھ دو، جب تمہارے ہونٹوں کی ٹھنڈک میرے محبوب کو محسوس ہوگی تو میرا محبوب خود بخود بیدار ہو جائے گا۔ حضرت جبریل جو ہے اپنے ہونٹوں کو نبی کے قدموں کے تلووں پہ رکھتے ہیں، گویا رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کو بتا دیا اے دنیا والوں اگر کبھی بھی تمہارے دل میں خیال آئے کہ محمد تو عام انسان تھے تو تم اپنے آپ کو نہیں
लेना, बल्कि सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील को देख लेना कि जब जिब्रील का मकाम इतना बुलंद है, लेकिन उस दरबार में इतना बुलंद है और उस दरबार में इतना कमतर है कि मेरे महबूब के कदमों में हज़रत जिब्रील का होप है। तो जब हज़रत जिब्रील नबी के कदमों के बराबर नहीं हो सकते, तो फिर तुम कैसे नबी के बराबर हो सकते हो? पहले ही दुनिया वालों को मतलब और आगाह कर दिया था, नबी के बराबर कभी मत बनना, इसलिए कि अगर नबी के बराबर बनोगे फिर दुनिया में इंसान कहलाने के लायक भी नहीं रहोगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी सहीह अकीदा मुसलमान अपने नबी को सब कुछ मानते हैं, खुदा के बाद में मानते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में इहतराम के काबिल है जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद, मगर मुस्तफा के बाद हज़रत जिब्रील ने अपने काफूरी होठों को नबी अलैहिस्सलाम के कदमों पे रखा। मेरे आका अलैहिस्सलाम बेदार हुए और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील पहले जो तुम आते थे आने का अंदाज अलग होता था, आज आए हो आज अंदाज बदला हुआ है, आखिर वजह क्या है? हज़रत जिब्रील अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह अश्ताका इला लिकाइका या रसूल अल्लाह, हे अल्लाह के नबी, अल्लाह आपके दीदार का मुश्ताक है, अल्लाह आपके दीदार का इंतजार कर रहा है। ऐ अल्लाह के नबी, आप चले तबारक व तआला आपको अपने शर्फ हमकलामी से और शर्फ मुलाकात से आपको नवाजना चाहता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम बेदार हुए। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जन्नती जोड़े को पेश किया। दारोगे जन्नत हज़रत रिज़वान आते हैं और जन्नत से लाया हुआ जुब्बा पेश करते हैं। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिलाया जाता है। और गुस्ल कैसे दिलाया जाता है मैं मुख्तसरन अर्ज़ करता करो। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब हज़रत जिब्रील आए, आने के बाद में उनके हाथ में एक दश्त था और एक छुरी थी, उन्होंने मेरे सीने को चाक किया। मेरे आका फरमाते हैं कि हज़रत जिब्रील ने मेरे सीने को चाक किया यानी फाड़ा। अब अगर कोई इंसान दावा करे मुस्तफ़ा से हमसरी का, मुस्तफ़ा से बराबरी का दावा करे तो उसे चाहिए बगैर किसी दवा के, बगैर किसी इंजेक्शन के सबसे पहले अपने बदन को फड़वा के दिखाए और सीने को फड़वा के दिखाए, फिर वो कहे कि हम मुस्तफ़ा की तरह है। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं मेरे सीने को चाक किया गया और मैं देख रहा था अगर हमारे और आपका एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, अगर सीने का है, सबसे पहले डॉक्टर हमें और आपको बेहोशी का इंजेक्शन देता है ताकि आप दर्द से तड़पे ना, आप दर्द से बेजार ना हो, आप दर्द से कुर्ब का शिकार ना हो, इसलिए इंजेक्शन देता है। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं मेरे सीने को चाक किया गया। मेरे आका फरमाते हैं मैं देख रहा था उसके अंदर से कुछ खून का लोथड़ा निकाला गया, निकाल करके तश्त में रखा गया और तश्त से इल्म हिकमत को उठा करके मेरे सीने में मुंतकिल किया गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब ये सारे काम मुकम्मल हो चुके तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मैंने गुस्ल कर लिया, अब जब गुस्ल करने की बारी आती है आबे ज़मज़म नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह आपने आबे कौसर से गुस्ल किया है, तस्नीम कौसर से आपने गुस्ल फरमाया है, मेरे आका मुझे भी आप शरफ बख्श दे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया तुझे क्या चाहिए? आबे ज़मज़म अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह मुझ में हज़रत इस्माईल की एड़ियाँ लगी है, इसलिए मैं मुशर्रफ हूँ, इसीलिए मैं बरकत वाला हूँ, सारी दुनिया के इंसान मुझे बरकत वाला समझकर पीते हैं। या रसूल अल्लाह आपने जो गुस्ल फरमाया है उस गुस्ल का पानी मेरे अंदर डाल दे ताकि आपके गुस्ल का धोल मिलने का मुझे भी शरफ हासिल हो जाए। हज़रत जिब्रील अमीन ने उस गुस्ल के पानी को आबे ज़मज़म में मिलाया और मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर जन्नती जोड़ा लाया गया। मैंने जन्नती जोड़े को ज़ैब तन फरमाया और ज़ैब तन फरमाने के बाद में मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैं जब अपने घर के दरवाजे से बाहर निकला मैंने क्या देखा, एक जानवर खड़ा है जिसका नाम बुर्राक है, जिसे बुराक कहा जाता है। और मेरे आका फरमाते हैं वो बुराक गधे से छोटा और खच्चर से ज़्यादा बड़ा था, सफ़ेद था। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो खच्चर मेरे लिए सवारी के लिए लाया गया। हज़रत जिब्रील अमीन ने आगे बढ़कर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने ये जानवर जो है आपकी सवारी के लिए जन्नत से भेजा है। अब बुराक के भी इंतखाब में हज़रत जिब्रील अमीन ने बड़ी जो है दानाई का सबूत दिया था। ये वाक़या बड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं मुख्तसर
آپ کو بتاتا چلو میرے آقا علیہ السلام کے سامنے آئے عرض کیا یا رسول اللہ یہ براق آپ کی سواری ہے اس پر سوار ہو. میرے آقا علیہ السلام جب براق پر سوار ہونے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا. میرے مصطفیٰ ٹھہر جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے جبریل ذرا میرے نبی سے پوچھو آخر ٹھہرنے کی وجہ کیا ہے, آخر رکنے کی وجہ کیا ہے. حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ آخر آپ براق پر چڑھے کیوں نہیں, آپ براق پر بیٹھے کیوں نہیں, آپ ٹھہر کیوں گئے ہیں. میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے جبریل آج مجھ پر جو ہے نوازشات کی جا رہی ہے کہ آج میرے لیے براق کو بھیجا گیا ہے, آج میرے لیے جنت سے جنتی جوانوں کو بھیجا گیا ہے, آج میرے لیے فرشتوں کو بھیجا گیا ہے. اے جبریل امین لیکن جب تک قیامت کا دن ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. اے جبریل کو میری گنہگار امت کا کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے جبریل محبوب سے کہہ دو اپنی امت کے بارے میں پریشان حال نہ ہو. اگر جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اے مصطفیٰ آپ اشارہ کرتے جانا میں اسے جنت عطا فرماتے چلا جاؤں گا. مصطفیٰ علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو پیدا ہوتے وقت یاد کیا ہے, معراج کے جاتے وقت یاد کیا ہے, جب نبی کا انتقال ہوتا ہے اور جب نبی کو قبر میں رکھا جانے لگا. حضرت عباس بن قسم جو سب سے بعد میں نبی کے قبر سے نکلنے والے تھے انہوں نے دیکھا کہ حضور کے لبہائے مبارکہ گر رہے ہیں تو آپ نے کان لگا کر سنا کہ میں سنوں حضور کیا کہہ رہے ہیں. حضرت عباس بن قسم فرماتے ہیں جب میں نے کان کو لگایا تو آواز آ رہی تھی یا الہی رب حبل امتی اے میرے مولا میرے امتیوں کی بخشش فرما دے, میرے امتیوں کی بخشش فرما دے. جو نہ بھولا ہم غلاموں کو رضا ایسے نبی کی اٹھتے بیٹھتے یاد سے کثرت کیجیے. عزیزان محترم نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر ہر موقع پر ہمیں اور آپ کو یاد فرمایا ہے. حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ کا ایسا پیغام ہے آپ توقف نہ کریں, غمزدہ نہ ہو, آپ کی امت کو اللہ بخش دے گا. میرے مصطفیٰ علیہ السلام براق میں سوار ہوتے ہیں, براق نے تھوڑی سی شوخی دکھائی اور تھوڑا اوپر اٹھ گیا. حضرت جبریل نے اس کو پیٹھ پہ ہاتھ رکھا اور رکھ کر کے کہا براق کیا تجھے پتا نہیں ہے تیرے اوپر نبیوں کا تاجدار سوار ہونے والا ہے اور تو شوخی کر رہا ہے. تو براق نے عرض کیا اے جبریل میں تکبر کی وجہ سے شوخی نہیں کر رہا بلکہ آج میں اپنے مقدر پہ ناز کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے سواری بنایا ہے, کسی اور کا نہیں بلکہ آمنہ کے لال اپنے محبوب کے سواری ہونے کا شرف ہے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام اس براق پہ سوار ہوتے ہیں اور براق کی رفتار کیا تھی. میرے آقا فرماتے ہیں جہاں پہ اس براق کی نظر جاتی تھی وہاں پہ اس کا پہلا قدم پڑتا تھا. اتنی تیزی کے ساتھ وہ رفتار اور سفر کو طے کرتا ہوا آگے بڑھا. حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تمام کے تمام فرشتے جو ہے آپ کی زیارت کے لیے آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں. آج دنیا کا شہنشاہ, آج دنیا کا بادشاہ جب کہیں جاتا ہے, کسی ملک کا پرائم منسٹر ہو, کسی ملک کا راشٹرپتی ہو, کسی ملک کا سی ایم یا پی ایم ہو, اگر وہ کسی ملک میں جاتا ہے اس کے گارڈ آف آنر کے لیے لائن میں فوجی لگے رہتے ہیں, فوجیوں کا دستہ لگا رہتا ہے اور اس میں عام فوجی نہیں ہوتے ہیں بلکہ تیار شدہ فوجی ہوتے ہیں, ٹریننگ شدہ فوجی ہوتے ہیں کہ فلاں ملک کا پرائم منسٹر آ رہا ہے تو میں ان کو سلامی دینی ہے, اس لیے قطار در قطار کھڑے ہو جاؤ, بیچ میں بادشاہ گزرے گا اس کو سلامی دینا ہے. یہ دنیا کے بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کو گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے, ان کے سلامی کے لیے فوجی دستے متعین کیے جاتے ہیں, اس لیے کہ تاکہ ان کا غرور بڑھے, ان کی اگر بڑھے, ان کا تکبر بڑھے اور ان کو ایسا لگے گا کہ ہم نے ان کو عزت نہیں دی ہے. قیامت تک آنے والے بادشاہوں کے غرور کو رب تبارک و تعالیٰ نے توڑ دیا ہے. قیامت تک آنے والے پردھان منتریوں کی عقل کو رب نے توڑ دیا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ نے ببان اعلان کر دیا ہے اے دنیا والوں, اے دنیا کے بادشاہوں کرنا نہیں, اگر تمہارے فوجی دستے میں 1,00,000 فوج ہو تو کرنا نہیں, اگر 2 لاکھ تمہاری سلامی میں سپہ سالاری میں فوج ہو تو تم کرنا نہیں, ارے تمہارے سلامی میں تو دنیا کا انسان ہوتا ہے. میرے محبوب کے ذات کو دیکھ لو, میرے محبوب کے سلامی اور استقبال میں دنیا
दे रहा है, नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ो। मेरे आका की सवारी बीच से गुजरती है, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात लगी हुई है और कोई फरिश्ता कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। दुरूद और सलाम की झुरमुट में मेरे आका की सवारी आगे बढ़ती है और इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ती है। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं वादी बतहा से मेरा गुजर हुआ, मैंने देखा राइतु मूसा युसल्ली फी कब्रिही, मैंने देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलाम की ये शान है कि मेरे मुस्तफा चल रहे हैं जमीन पर, लेकिन मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं जमीन के नीचे की बात को। और मेरे नबी फरमाते हैं, मैंने मूसा को देखा वो जमीन के अंदर अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम का गुजर जो है मदीनतुर रसूल के सरजमीन से होता है। हज़रत जिब्रील अमीन हुक्म देते हैं, या रसूल अल्लाह, यहाँ पे आप उतरिए और 2 रकात नमाज नफल अदा कीजिए। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जिब्रील किस लिए? हज़रत जिब्रील अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, 1 साल के बाद में आप यही आने वाले हैं, यही आपकी हिजरतगाह बनेंगे, इसी को आप मदीनतुर रसूल बनाएंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम मदीने के सरजमीन में उतरते हैं, 2 रकात नमाज अदा करते हैं, वहां से फिर सवारी को आगे बढ़ाया जाता है। हज़रत जिब्रील अमीन आगे लेकर के चल रहे हैं। हज़रत जिब्रील अमीन हज़रत मिकाईल रिकाब को थामे हुए, सवारी की लगाम को पकड़े हुए हैं हज़रत इस्राईल, और आगे आगे जा रहे हैं। आपकी सवारी मस्जिद अक्सा में पहुंचती है। आपकी सवारी मस्जिद अक्सा में जब पहुंचे, मस्जिद अक्सा से थोड़ा पीछे बैतुल लहम आता है, वहां पे जब आपकी सवारी पहुंचती है, हज़रत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप यहीं उतरिए और 2 रकात नमाज पढ़िए। मेरे आका फरमाते हैं, यहाँ पे नमाज पढ़ने की वजह क्या है? हज़रत जिब्रील अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश की जगह है, बैतुल लहम में हज़रत ईसा की पैदाइश हुई थी। या रसूल अल्लाह, आप इसे भी जो है अपने मकाम और मर्तबे से शर्फियाबी अता फरमा दीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम बैतुल लहम में उतर के नमाज पढ़ते हैं, वहां से आप बैतुल मक़दिस में आते हैं। जब आप बैतुल मक़दिस में आए तो बैतुल मक़दिस के एक पादरी का, बैतुल मक़दिस के एक रखवाले की ये रिवायत मौजूद है और तारीख की किताबों में आज भी है। वो कहता है, जब 27वीं रजब के शब थे, मैंने बैतुल मक़दिस के तमाम दरवाजों को बंद कर दिया, मैंने क़िबले अव्वल को तमाम दरवाजों को बंद किया। जब मैंने तमाम दरवाजों को बंद कर दिया, जो बड़ा गेट था, मैं जब उसको बंद करना चाहता था, वो बंद नहीं हो रहा था। मैंने मोहल्ले और इलाके के लोगों को बुलाया और कहा, दरवाजा बंद नहीं हो रहा है, इसे बंद करो। तमाम के तमाम लोग बंद करने से परेशान हो गए, मगर वो दरवाजा बंद नहीं हुआ। वो कहता है रखवाला, और मुजावर कहता है, मैंने उसी हाल में दरवाजे को छोड़ा और मैंने कहा सुबह में देखेंगे। अब जब मैं सुबह में आता हूँ तो क्या देखता हूँ, दरवाजे को मैंने इशारा किया, वो दरवाजा बंद हो जा रहा है। फिर मैंने खोला, फिर खुल रहा है, फिर मैंने बंद किया, फिर बंद हो जा रहा है। वो कहता है, अब मुझे यकीन हो गया कि रात में यहाँ कोई जरूर आया था। कुछ दिनों के बाद पता चलता है यहाँ कोई और नहीं बल्कि आमिना का लाल तशरीफ आया था, इसीलिए दरवाजा नहीं बंद हो रहा था। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस में आते हैं। नबी ये दुआ जो इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत जिब्रील ने एक पत्थर में अपनी उंगली को रखा, उस पत्थर में सुराख हो जाता है। आज भी वो पत्थर क़िबले अव्वल में मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उसने अपनी बुराक सवारी को बांधा। हज़रत जिब्रील अमीन अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, मस्जिद अक्सा के अंदर चलिए। मेरे आका फरमाते हैं, जब मैं मस्जिद अक्सा के अंदर जाता हूँ, मैंने क्या देखा, वहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम भी मौजूद है, वहाँ पे हुद और लूत भी मौजूद है, वहाँ पे हज़रत नूह भी मौजूद है, वहाँ पे हज़रत दानियाल भी मौजूद है, वहाँ पे हज़रत उज़ैर भी मौजूद है, वहाँ पे हज़रत यहया भी मौजूद है, वहाँ पे हज़रत ज़करिया भी मौजूद है, वहाँ पे हज़रत ईसा भी मौजूद है, वहाँ पे हज़रत मूसा भी मौजूद है, वहाँ पे हज़रत इदरीस और हारून भी मौजूद है, वहाँ पे हज़रत हारून और हज़रत यहया भी मौजूद है। तमाम अंबियाए किराम शुरू से लेकर के आखिर तक 1,24,000 अंबियाए किराम कमोबेश सब के सब वहाँ मौजूद है। मेरे आका फरमाते हैं, मैंने देखा जब मेरी सवारी पहुँचती है और जब सदर गेट से मेरी एंट्री होती है, तमाम अंबिया मुड़ मुड़ कर मुझे देख रहे हैं और आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ये
मुंह देख रहे हैं, आखिर आप इमामत कौन करेगा, आखिर आप नमाज कौन पढ़ाएगा। इसलिए कि नमाज पढ़ाने का हकदार सबसे ज्यादा वही है जो सबसे मुक्तदियों से ज्यादा अफजल वाला हो। और अंबिया तो तमाम के तमाम एक दूसरे से फजीलत रखने वाले लोग थे। अज़ीज़ाने मोहतरम, अब तमाम के तमाम एक दूसरे के मुंह देखते हैं। इतने में हज़रत जिब्रील अमीन आगे बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद में मेरे आका के हाथ को पकड़ा और पकड़ करके मुसल्ले इमामत पर कर दिया और कहा, ऐ नबियों की जमात खबरदार, आज कोई इमामत नहीं करेगा। आज अगर इमामत का हकदार अगर कोई है तो कोई और नहीं है बल्कि वो अब्दुल्लाह का दुलारा है, आमिना का लख्ते जिगर है, जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आज वो इमामत करेगा और तुम सब के सब उसकी इमामत में नमाज पढ़ोगे। सुभान अल्लाह। का इमाम पुकार उठा। अब ऐसे मकाम पे मदीने का इमाम कहाँ खामोश रह सकता है। वो इश्क व मोहब्बत का इमाम पुकार उठा और कहता है, नमाज़ अक़सा में था यही से आया हूँ